السلام علیکم۔ میڈیسن کی دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں فارماسسٹ امین شاہ۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے اوراٹین کیپسول کے بارے میں، جس کا جینرک نیم ہے آئسوٹریٹینوئن۔ اوراٹین یعنی آئسوٹریٹینوئن کیا ہے؟ یہ کس طرح اپنا اثر دکھاتی ہے؟ اس کے فائدے کون کون سے ہیں؟ نقصانات کون کون سے ہیں؟ یہ سب ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں آسان الفاظ میں سمجھائیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل میڈیسن کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میڈیسنز کے بارے میں، مختلف بیماریوں کے بارے میں ہماری مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ویورز، اوراٹین یعنی آئسوٹریٹینوئن ایک مصنوعی طور پر تیار کی جانے والی دوا ہے اور اس کو ادویات کے ریٹینوئڈز گروپ میں شامل کیا جاتا ہے۔ آئسوٹریٹینوئن وٹامن اے کی ایک قسم CIS ریٹینوئک ایسڈ 13 ہے جو جلد میں موجود تیل بنانے والی غدودوں سیبیشیس گلینڈز پر اثر انداز ہو کر تیل یعنی سیبم بنانے کے عمل کو کم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جلد میں سوزش کو کم کر کے ایکنی کو بہتر بناتی ہے۔ آئسوٹریٹینوئن کا استعمال شدید قسم کی ایکنی میں رائج ہے، تاہم اس کا استعمال اس کے علاوہ بھی بہت سی بیماریوں میں کیا جاتا ہے۔ آئسوٹریٹینوئن کا استعمال شروع کرنے کے فوراً بعد مریض کی ایکنی کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے، تاہم یہ عارضی ہوتا ہے اور استعمال کو جاری رکھنے سے زیادہ تر مریضوں میں بہتری آنے لگتی ہے۔ حاملہ خواتین میں آئسوٹریٹینوئن کی محض ایک خوراک بھی پیدا ہونے والے بچے میں پیدائشی عیب پیدا کر سکتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ بچے کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ آئسوٹریٹینوئن سے پیدا ہونے والی پیدائشی نقائص میں بچے کے کان، آنکھیں، چہرہ، کھوپڑی، دل اور دماغ کا خراب ہونا شامل ہے۔ اس لیے آئسوٹریٹینوئن کا استعمال شروع کرنے سے پہلے اس بات کا یقین کر لینا ضروری ہے کہ آئسوٹریٹینوئن استعمال کرنے والی خاتون حاملہ نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے ایک پریگنینسی ٹیسٹ کروانا لازمی ہے تاکہ یقین کیا جا سکے کہ حمل نہیں ہے۔ ایسی خواتین جن کی عنقریب شادی ہونے والی ہو، ان کو آئسوٹریٹینوئن کا استعمال شادی سے کم از کم 1 ماہ پہلے بالکل بند کر دینا چاہیے۔ وہ خواتین جن میں آئسوٹریٹینوئن کے استعمال کے دوران حمل ٹھہرنے کے ذرا سے بھی امکانات موجود ہو، ان میں اس کے استعمال کے دوران کم از کم 2 اقسام کے مانع حمل طریقے بیک وقت ضرور استعمال کرنے چاہیے۔ ان مانع حمل طریقوں کا استعمال آئسوٹریٹینوئن کے شروع کرنے سے کم از کم 1 ماہ پہلے شروع کرنا چاہیے اور آئسوٹریٹینوئن کے ختم کرنے کے کم از کم 1 ماہ بعد تک جاری رکھنا چاہیے۔ آئسوٹریٹینوئن کا استعمال 12 سال سے کم عمر بچوں میں مناسب نہیں ہے۔ آیا آئسوٹریٹینوئن ماں کے دودھ کے ذریعے بچے تک پہنچ پاتی ہے یا نہیں، اس بارے میں ابھی معلومات کم میسر ہے، تاہم آئسوٹریٹینوئن کے استعمال کے دوران بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہیے۔ اوراٹین کیپسول یعنی آئسوٹریٹینوئن شروع کرنے سے پہلے ان کیفیات کے بارے میں اپنے معالج کو ضرور آگاہ کریں۔ اگر آپ کو دل کا مرض لاحق ہو یا کولیسٹرول زیادہ ہو، اگر آپ کو ڈپریشن ہو، اگر آپ کا دمے کا مرض ہو، اگر آپ کو جگر کا مرض ہو، اگر آپ کو ذیابیطس ہو، اگر آپ کو اوسٹیوپوروسس ہو یا اگر آپ کو انفلامٹری بوول ڈیزیز ہو۔
आइसोट्रेटिनोइन के इस्तेमाल के दौरान महीने में कम अज़ कम एक दफ़ा अपना फेसिंग लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि आइसोट्रेटिनोइन खून में मौजूद लिपिड्स को बढ़ाने का सबब बनती है, जो कि ख़तरनाक हो सकता है। हाल ही में सामने आने वाली कुछ तिब्बी तहकीकात के मुताबिक आइसोट्रेटिनोइन के इस्तेमाल से खून में यूरिक एसिड की सतह बुलंद हो सकती है। लिहाजा आइसोट्रेटिनोइन के इस्तेमाल के दौरान यूरिक एसिड का टेस्ट भी करवाते रहना बेहतर है। आइसोट्रेटिनोइन लुआबी झिल्ली यानी म्यूकोसा पर असरअंदाज होकर उसे खुश्क करने का सबब बनती है। इसलिए तकरीबन 75% लोग इसके इस्तेमाल शुरू करने के बाद मुंह, आंखें और जिल्द के खुश्क होने की शिकायत करते हैं। ये खुश्की उस बात की निशानी होती है कि आइसोट्रेटिनोइन ने अपना काम शुरू कर दिया है। आइसोट्रेटिनोइन के इस्तेमाल के दौरान जिल्द की हसासियत बढ़ने की वजह से जिल्द सूरज से ज़्यादा आसानी से मुतासिर हो सकती है, इसलिए इसको रात के वक्त खाना ज़्यादा मुनासिब ख्याल किया जाता है। आइसोट्रेटिनोइन के इस्तेमाल के दौरान अगर सर दर्द हो या तवज्जो मरकूज़ करने में मुश्किल हो या मूड में वाज़े तब्दीली महसूस हो तो अपने मुआलिज को फ़ौरन आगाह करें। आइसोट्रेटिनोइन के इस्तेमाल के फ़ौरन बाद चेहरे की किसी भी किस्म की सर्जरी से 3 से 6 माह तक इज्तिनाब बेहतर है। आइसोट्रेटिनोइन के इस्तेमाल के दौरान और 1 महीने बाद तक खून का अतिया मत करें। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह मेडिसिन्स के बारे में, मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में हमारी मुफीद और मालूमाती वीडियोस देखते रहने के लिए हमारा चैनल मेडिसिन की दुनिया ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।